آج اللہ کی توفیق سے فہم رمضان کورس کا ہمارا 5واں سیشن ہے۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ روزے کی شرائط کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے روزے کی 4 شرطیں ڈسکس کر لی ہیں اور ان کے جو اہم مسائل ہیں ان پر بھی بات ہو چکی ہے۔ آج اس حوالے سے جو 5ویں شرط روزے کی ہے اس پر بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی قدرت اور طاقت کا حاصل ہونا۔ تو روزہ اس پر فرض ہوتا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے دین کی آسانی ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی آسانی اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے احکام دیے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، تو دین آسان ہے۔ تو اس لیے روزہ بھی اسی پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے۔ اس حوالے سے چند ایک مسائل ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مریض ہے، اس کا روزہ کیسے ہوگا، بوڑھا ہے اس کا روزہ کیسے ہے، اور اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کے مسائل کیا ہیں، اور پھر جو فدیہ ادا کرنا ہے وہ کتنا ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے اور کس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اسی شرط کے ضمن میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مریض کا روزہ۔ تو جو بیمار ہے تو ظاہر بات ہے کہ بیماری کے ساتھ اس کی قدرت اور اس کی جو استطاعت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو بیماری کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بیماری ہلکی پھلکی ہے، مرض کی شدت نہیں ہے، اور روزہ رکھنے سے نہ مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی اور بندے کو محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسی ہلکی پھلکی بیماری میں روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جیسے کسی کو نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، یا اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو جائے، تو ایسی چھوٹی موٹی بیماری کی وجہ سے روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت بیماری کی یہ ہے کہ بندہ بیمار ہوا ہے اور وہ بیماری اس کے لیے مشقت کا باعث بن رہی ہے، اس بیماری سے وہ اذیت محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی وہ اذیت بڑھتی ہے، اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسا مریض، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے، وہ افطار کر سکتا ہے، تاہم وہ اس کی قضا دے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی وہ روزہ چھوڑ کر اس کی قضا دے دے۔ تیسری صورت بیماری کی یہ ہے کہ بندہ مستقل بیمار ہے، دائمی مریض ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری اور بڑھتی ہے، اس کے لیے روزہ قابل برداشت نہیں رہتا۔ تو ایسا مستقل مریض وہ افطار کرے گا، اور افطار کرنے کے بعد فدیہ ادا کر دے گا، اس پر قضا نہیں ہے، فدیہ ادا کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ ان لوگوں پر جو یطیقونہ کا ایک معنی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو وہ مسکین کو فدیہ دے دیں۔ تو جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس آیت کی ایک تفسیر یہی ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت دی تھی، اختیار دیا تھا، تو بعد میں وہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ یطیقونہ کا دوسرا معنی جو
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے یطوقونہ ای یتجشمونہ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان کی بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو یہ ان کے حق میں یہ حکم اب بھی باقی ہے، تو لہٰذا وہ کیا کریں، فدیۃ طعام مسکین۔ تو یہاں پر باب افعال اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو اہل علم جانتے ہیں کہ باب افعال کے اندر سلب ماخذ کا معنی بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے شکا الیہ فاشکیتہ، اس نے میرے پاس آ کر شکایت کی تو میں نے اس کی شکایت دور کر دی، تو یہ باب افعال کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ ان دائمی مریضوں کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے حق میں یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا اور اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، اس نے روزہ چھوڑا، فدیہ ادا کر دیا، اور پھر 6 مہینے کے بعد یا سال گزرنے کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا، معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کی، اسے صحت عطا کر دی۔ اب جو روزے اس نے پہلے چھوڑے اور فدیہ ادا کیا یہ سوچ کر کہ میں نے صحت یاب نہیں ہونا، تو کیا وہ ان روزوں کی قضا دے گا بعد میں؟ تو وہ ان کی قضا نہیں دے گا۔ اس نے جب فدیہ ادا کر دیا تو اس وقت اس کا وہ فدیہ ہی اس کے اوپر فرض تھا، اس نے وہ فرض ادا کر دیا، اب وہ قضا نہیں دے گا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی ہے تو ٹھیک ہے، اب وہ اگلے رمضان میں روزے رکھے، اور جو پچھلا اس کا فدیہ ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اسے مزید قضا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مریض کے حوالے سے چند ایک احکام ہیں کہ جو مریض روزہ نہیں رکھ سکتا اور اسے صحت یاب ہونے کی امید ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور قضا دے دے، اور جس مریض کو صحت یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ ادا کر دے۔ دوسرا اہم پوائنٹ وہ ہے کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت کا روزہ وہ کیسے ہوگا، چونکہ بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہ بیماری بھی سمجھے کہ بڑھتی جاتی ہے، کمزوری بڑھتی ہے، نقاہت آتی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بوڑھا جو ہے وہ اگلے سال زیادہ صحت مند ہو جائے گا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بوڑھا مرد ہے اور بوڑھی عورت ہے، اگر ان کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیں اور فدیہ ادا کر دیں۔ تو قرآن پاک کی اسی آیت میں ان کے لیے دلیل موجود ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سے مراد ہوا الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ لا یستطیعان ان یصوما، کہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ کیا کریں، ہر روزے کے بدلے کیا کریں، مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو اس لیے جو بوڑھا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے وہ فدیہ ادا کر دیں۔ اور ایک بوڑھے کا حکم کل ہم نے پڑھا تھا پچھلے سیشن میں، وہ یہ تھا کہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی عقل ہی زائل ہو چکی ہے، مخرف ہے وہ، تو جس کے اندر عقل ہی ختم ہو جائے بڑھاپے کی بنا پر، تو اس پر نہ روزہ ہے، نہ قضا ہے، نہ فدیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ والا حکم اس بوڑھے کے لیے ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو بوڑھا ہے اس کی عقل قائم ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے، لیکن کمزوری کی بنا پر روزہ نہیں رکھ پاتا، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو ڈسکس اس شرط کے تحت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حاملہ اور مرضعہ ان کے روزے کا حکم کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی مشقت ہوتی ہے، بعض اوقات جو عورت ہے اسے خود اپنی جان کے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات بچے کی صحت اس سے خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو اگر انہیں
اپنی جان کا خطرہ ہے یا بچے کی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے اور روزہ رکھنے میں مشقت بھی محسوس ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور اس کی جگہ پر فدیہ ادا کر سکتی ہیں۔ تو فدیہ ادا کرنے کے بارے میں بہت سارے صحیح اسناد کے ساتھ آثار منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آثار موجود ہیں، السنن الکبریٰ البیہقی میں، سنن الدارقطنی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے صحیح آثار منقول ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور اس کی جگہ پر فدیہ ادا کر سکتی ہیں، بشرطے کہ انہیں روزہ رکھنے میں مشقت ہو یا بچے کی صحت اس سے خطرے میں پڑ سکتی ہو۔ ہاں اگر مشقت محسوس نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کی ساری قدرت کی بات ہو رہی ہے، استطاعت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے مشقت ڈالی ہے جتنی ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو اٹھا نہیں سکتے اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ ہر جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ تو جو چیز ہماری طاقت سے باہر چلی جائے گی اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھنا نہیں ہے۔ تو جو کام ہم کر ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں حساب کیسا؟